بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، پارہ 21 سورہ روم، رکوع 4، آیت نمبر 28-29۔ شرک مذمت، شرک ابطال کے واسطے اللہ تعالی نے آیت مذکورہ میں ایک عجیب مضمون توحید مختلف شواہد، دلائل، عنوانات سے ثابت فرمایا، جو ہر انسان کے دل میں دل نشین اور ذہن میں ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے پورے عالم انسانیت کو سمجھایا کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تمہارا غلام، تمہارا نوکر، جو شکل میں، صورت میں، زبان میں، اعضاء میں تمہارے ہاتھ پاؤں بشرے کے تقاضوں کے مطابق بہت سارے چیزوں میں قدر مشترک ہے۔ نوکر اور غلام کی بھی 2 ہاتھ ہے، آپ کی بھی 2 ہاتھ ہے، ان کی بھی 2 آنکھیں ہے، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہے، ان کے بھی 2 پاؤں ہے، آپ کی بھی 2 پاؤں ہے۔ مگر اس غلام اور نوکر کو جو آپ نے نوکر یا رکھا ہے، کیا مالک اور غلام کے اختیارات برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو خرچہ ایک مالک کرتا ہے، کیا کوئی نوکر اسی طرح پیسہ اڑا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے؟ جس گاڑی میں مالک بطور مالک گھومتا پھرتا ہے، کیا ایک نوکر کو یہ اختیارات حاصل ہوتی ہے؟ کیا ایک نوکر اور غلام کو وہ طاقت اور قدرت حاصل ہے جو ایک مالک کو حاصل ہوتی ہے؟ کیا مالک اور نوکر کی سہولیات برابر ہوتی ہے؟ جو سہولیات ایک مالک کو حاصل ہوتی ہے، کیا وہ ایک نوکر اور غلام کو حاصل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کوئی مالک اپنے نوکر کو اپنا برابر نہیں سمجھتا۔ ایک عام انسان جو اللہ نے مال و دولت دی ہے، کیا نوکر کو اپنے برابر برداشت کر سکتا ہے؟ بلکہ ادنی شرکت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک نوکر جزوی طور پر یا معمولی طور پر جو شرکت کا، تصرف کا حق نہیں رکھتا، شراکت داری کا حق نہیں رکھتا، تو اس طرح تم اللہ کے بغیر کسی غیر کو کیسے اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ اللہ کے بغیر تو سارے غیر ہے، مخلوق ہے، مملوک ہے، اللہ کے بندے ہے، اللہ کے غلام ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی زاویہ سے کسی کو شریک بنانا
کیا تمہارا عقل اس بات کو مانتا ہے؟ تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک اور صحیح بنا سکتے ہو؟ تم تو مخلوق ہو، اب مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مملوک ہو، تم مالک کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے مماثل نہیں ہے۔ اللہ کے بغیر جتنی بھی مخلوق ہے سب غیر ہے۔ حق معبودیت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، عبادت کا لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم طرح طرح کی دلائل، شواہد بطلان شرک پر بیان کرتے ہیں سمجھداروں کے لیے، اور ان کے لیے سمجھداروں کے لیے دلائل کافی اور شافی ہوتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع حق اختیار کرے، شرک کو چھوڑ دے، ترک کرے۔ مگر یہ ظالمین مشرکین بغیر کسی دلیل کے اپنے خیالات فاسدہ کا اتباع کرتے ہیں، حد درمی کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، اصرار علی الباطل کرتے ہیں، جو بدترین گمراہی ہے اور بدترین گمراہی کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور اگلے آیت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی یہ دی کہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تعلیم ہے امت کے لیے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شرک ایک نامعقول عمل ہے، بدترین جرم ہے، ظلم عظیم ہے، اور جب یہ مشرکین منکرین اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو عادل ذات ہے، منصف ذات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دعوت و تبلیغ جاری رکھ کے، جدوجہد جاری رکھ کے، دنیا کے سب لوگوں کو دین کی طرف بلائے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کسر مت توڑے، لیکن اگر ایمان نہ لائے تو اس پر غم بھی نہ کرے۔ آپ کا جو کام تھا وہ کر چکے ہے، باقی ان مشرکین ظالمین کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر ان بدبختوں کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، سخت پکڑ ہے تیرے رب کی۔ فرمایا ضرب لکم مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثلا ایک مثال، من انفسکم، تم ہی میں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے وہ مالک ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام ہے، تمہارے غلام ہے، من شرکاء کوئی شریک، فیما رزقناکم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ کیا کوئی بھی آقا اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک سمجھتا ہے؟ شریک رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ جس میں تم برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ ڈرتے ہو تم ان سے، کَخِیفَتِکُمْ جیسے تم ڈرتے ہو، انفسکم اپنے آپ پر، کذالک نفصل الآیات اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کی اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، بل اتبع الذین بلکہ پیروی کی ہے ان لوگوں نے، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، ظالم ہے، اہواءہم اپنے خواہشوں کی، بغیر علم بغیر دلیل کی۔
فمن یہدی پس کون ہے جو ہدایت دے، من اضل اللہ اس کو جسے اللہ گمراہ کرے، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔